علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 59، 13 جولائی 2021۔ سوال: میت کی تعزیت کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں، جب بھی کوئی آدمی باہر سے آتا ہے سب ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ رواج پایا جاتا ہے کہ کسی آدمی کی وفات کے موقع پر لوگ تعزیت اور فاتحہ خوانی کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ محل نظر ہے۔ سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کننا نعد الاجتماع الی اہل المیت وثنیۃ الطعام بعد دفنہ من النیاحہ۔ مسند احمد، حدیث نمبر 6905۔ ہم میت کو دفن کر دینے کے بعد اہل میت کے ہاں جمع ہونے اور ان جمع شدہ لوگوں کے لیے کھانا پکانے کو نوحہ میں شمار کرتے تھے۔ پھر مروجہ طریقے کے مطابق ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بھی حدیث سے ثابت نہیں۔ اس سلسلے میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں ہمارے مطابق وہ اس مسئلے میں صریح نہیں ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ پہلی حدیث: ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کے رجم ہو جانے کے بعد لوگ آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کے گناہ نے اسے ہلاک کر دیا، اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ ماعز سے بہتر بھی بھلا کسی کی توبہ ہوگی کہ اس نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالک قال فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لواسعتہم۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1695۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، پھر بیٹھ کر فرمانے لگے: ماعز بن مالک کے لیے استغفار کرو۔ تو سب نے کہا: اللہ ماعز بن مالک کو معاف فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک امت میں بھی تقسیم کر دیا جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مختلف فی مسئلے کو حل فرما دیا کہ اس کی غلطی نے اسے ہلاکت میں نہیں ڈالا، بلکہ اس کی توبہ اعلیٰ ترین توبہ ہے، لہذا تم بھی اس کے لیے استغفار کرو۔ تو صحابہ بلا تاخیر فوراً ہی کہہ دیا کہ اللہ اسے بخشے۔ اس حدیث میں نہ تو مروجہ اجتماعی دعا کا ثبوت ہے کہ ایک شخص دعا کروائے اور باقی سب اس کی دعا پر آمین کہیں، اور نہ ہی ہاتھ اٹھانے کا کوئی اشارہ ہے، اور نہ ہی میت کے گھر اکٹھ کا کوئی تذکرہ ہے، جبکہ اس کے برعکس حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح ہے کہ جب لوگ کسی فوت شدہ کا تذکرہ کریں تو اہل بصیرت پر لازم ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے دعائے مغفرت کا کہیں، اور اس حدیث پر بحمد اللہ تعالی تمام تر اہل حدیث علماء و عوام کا عمل ہے کہ وہ بالکل اسی مختصر الفاظ میں دعائے مغفرت کر دیتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ اور یہ کام تعزیت کے وقت بھی ہوتا ہے، اور جب بھی اس کا ذکر خیر ہو اس طرح کے دعائیہ جملے کہے جاتے ہیں، مثلاً اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ بخشے وغیرہ، اور اس قسم کے دعائیہ کلمات ہاتھ اٹھائے بغیر کہے جاتے ہیں، اور سبھی کہتے ہیں یا پھر کسی ایک کے کہنے پر باقی آمین کہہ کر اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسری دلیل: ابو عامر رضی اللہ عنہ غزوہ اوطاس کے امیر تھے۔ انہیں تیر لگا جس سے وہ نڈھال ہو گئے، تو انہوں نے ابو موسیٰ جن کا نام عبداللہ بن قیس ہے رضی اللہ عنہ کو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور میرے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرنا۔ اس کے کچھ دیر ہی بعد وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ ابو موسیٰ یعنی عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ابو عامر رضی اللہ عنہ کی خبر دی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست بھی پیش فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس سے وضو فرمایا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا: اللہم اغفر لعبید ابی عامر اللہم اجعلہ یوم القیامہ فوق کثیر من خلقک او من الناس۔ اے اللہ ابو عامر عبید کو معاف فرما دے۔ اے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پر فوقیت عطا فرما۔ تو میں نے عرض کیا:
اور میرے لیے بھی استغفار فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عبداللہ بن قیس کے گناہ معاف فرما اور اسے روز قیامت عزت والی جگہ میں داخل فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4323، صحیح مسلم حدیث نمبر 2498۔ اس روایت میں کوئی تعزیت کا موقع نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی اپیل کرنا۔ آپ نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی۔ اس حدیث سے تعزیت کے موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا مسئلہ کشید کرنا محل نظر ہے۔ تیسری دلیل، جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بند فرمائی اور فرمایا کہ جب روح قبض ہوتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر ان کے گھر والے چیخنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے بھلائی ہی مانگو، کیونکہ جو کچھ بھی تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لی ابی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافصح لہ فی قبرہ ونور لہ فی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 920۔ اے اللہ، ابو سلمہ کو معاف فرما دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اسے بلند مقام عطا فرما، اور اس کے بعد اس کے اہل و عیال میں اس کا خلیفہ بن جا، اور اے رب العالمین اسے اور ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اس کے لیے اس میں روشنی کر دے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی نہ تو ہاتھ اٹھانے کا کوئی تذکرہ ہے اور نہ ہی اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت، صرف اتنا کہ آپ نے اہل میت کو جزا فضا کرنے سے منع کیا اور اچھی دعا کرنے کا کہا، اور خود بھی میت کے لیے دعا فرمائی۔ چوتھی دلیل، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ان کے اہل خانہ کے پاس نہیں گئے۔ 3 دن کے بعد ان کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، آج کے بعد میرے بھائی پر کسی نے رونا نہیں، میرے بھائی کے بیٹوں کو میرے پاس لاؤ۔ انہیں لایا گیا تو وہ چوزوں کی طرح تھے۔ آپ نے فرمایا، حجامت کرنے والے کو بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے اسے بچوں کے سر موڑنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور دعا فرمائی، اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ وبارک لعبداللہ فی صفقۃ یمینہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 1750۔ اے اللہ، جعفر کے اہل و عیال میں اس کا خلیفہ بن جا اور عبداللہ کی تجارت میں برکت دے۔ اس حدیث میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا تو ذکر ہے، لیکن ہمارے ہاں مروجہ اجتماعی دعا والا تصور اس سے اخذ کرنا محل نظر ہے، اور بالخصوص ہمارے ہاں پہلے 3 دن میں یہ کام ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 دن بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تھے۔ مختصر یہ کہ میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا ثابت ہے، اور یہ دعائے مغفرت و رحمت میت کے گھر بھی کی جا سکتی ہے اور باہر بھی۔ دوسروں کو اس دعا کی تلقین بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی موقع پر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن میت کے گھر جمع ہونا اور اجتماعی دعا کرنے والا مروجہ طریقہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ کئی ایک اہل علم نے اس کو صراحت کے ساتھ غیر مسنون یا بدعت قرار دیا ہے۔ محدث مبارک پوری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، دفن کر کے میت کے گھر واپس آ کر سب لوگوں کا ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر یا بغیر اس کے پڑھے ہوئے دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے جواب دیا، تعزیت اور تسلی کا یہ طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت نہیں۔ دعا کا یہ دستور محض رسمی اور غیر شرعی طریقہ ہے۔ فتاوی مبارک پوری صفحہ نمبر 461۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ رقم تراز ہیں۔ موت کے بعد میت کے لیے دعا اور صدقہ یقیناً مفید ہے۔ جنازہ خود میت کے لیے دعا ہے، لیکن صدقہ اور دعا کے لیے کسی وقت کا تعین شرعاً ثابت نہیں۔ موت کے بعد میت کے گھر بیٹھ کر عموماً دعاؤں کا تانتا بن جاتا ہے۔ ہر آنے والا دعا کے لیے اس انداز سے درخواست کرتا ہے گویا وہ اپنی حاضری نوٹ کرا رہا ہے۔ 1 سیکنڈ میں دعا ختم ہو جاتی ہے اور حقہ اور گپوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور دعا کے وقت بھی دل حاضر نہیں ہوتا۔ حالانکہ دل کی توجہ تو دعا کے لیے از بس ضروری ہے۔ میت کے لیے دعا ہر وقت بلا تخصیص کی جا سکتی ہے، اور زندوں کی طرف سے یہی بہترین صلہ ہے جو میت کو دیا جاتا ہے، بشرطے کہ سنت کے مطابق ہو۔ تعزیت کا مطلب گھر والوں کی تسکین ہے۔
دعا اگر مجلس کی بجائے انفراداً کی جائے تو دعا کا مقصود پورا ہو سکتا ہے۔ غرض یہ 3 دن کا جلسہ دعائیہ سنت سے ثابت نہیں، ان مجالس میں حقہ اور بھی ان کے مقصد کو برباد کر دیتا ہے۔ الاعتصام، گجرانوالہ، 28 دسمبر 1951 حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، عام رواج پا چکا ہے کہ مرنے والے کے لیے اجتماعی دعا بار بار کی جاتی ہے۔ جو بھی تعزیت کے لیے آتا ہے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد کہتا ہے دعا کیجیے، اور تمام حاضرین ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ ایسا کرنا شرعاً جائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے؟ وضاحت فرما دے۔ آپ نے فرمایا، میت کے لیے دعا کرنا بلا شبہ ثابت ہے، لیکن ہمارے ہاں موجودہ طریقہ کار ثابت نہیں، یعنی دعا کے لیے مجلس یا تعزیت وغیرہ کے لیے مجلس قائم کرنا بھی ثابت نہیں، لہذا اج سے اجتناب ضروری ہے۔ فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 214۔ عالم اسلام کی معروف فتویٰ کمیٹی اللجنۃ الدائمہ کو پاکستان سے کسی نے اس حوالے سے ایک تفصیلی سوال بھیجا، جس کے جواب میں انہوں نے مروجہ اجتماعی دعا کو بدعت قرار دیا ہے۔ ھذا ما عندنا واللہ اعلم بالصواب وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الرؤوف بن عبد الحنان حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔